فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، اللہ نے موقع دیا کہ اب بھی کچھ کر پائیں ہم، جو سوال تھے الجھے اسے یہاں سلجھائے ہم، علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا، ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا، جس زباں سے ہم تھے غافل اسے یہاں سے پائے ہم، علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، الماس کی مانند ملے استاد ہم کو سب کے سب، ہے الہی کا کرم ہے الہی کا کرم، علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، علم روشن ہوا نشیمن میں، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، علم روشن ہوا نشیمن میں، ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ، ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ، جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں، جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں، علم کی شمع کو نزدیک سے دیکھا میں نے۔ سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ نقل کیا ہے، ہشام ابن عمار امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ذوق علم دیکھیے، سننے کا، سماعت کا، استاد سے استفادے کا ذوق دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام مالک کے پاس وہ پہنچے اور کہا کہ حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کیجئے، تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اقرا انت علیہ، کہ تم پڑھو، تو اس نے کہا نہیں حدثنی، آپ بیان کیجئے، آپ حدیث بیان کیجئے۔ حضرت امام مالک نے پھر کہا کہ نہیں آپ پڑھیے۔ یہ جب کئی مرتبہ ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ کو کچھ ناراضگی اور غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے ایک دوسرے شاگرد سے کہا یا غلام تعال، کیا ہے، اذهب به فاضربه 15، آؤ اور اسے لے جاؤ 15 مارو اس کو۔ تو وہ کہا کہ آئے اور دوسرا شاگرد لے کے گیا اور کمرے کے باہر لے جا کے 15 درہ مارا، واپس لایا اور کہا کہ میں نے ان کو 15 درے مارے۔ تو انہوں نے، ہشام نے کہا امام مالک سے لما ظلمتنی، آپ نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ میں نے آپ سے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا اور آپ نے مجھ کو 15 درے مروا دیے بلا کسی غلطی اور جرم کے، تو میں آپ کو اس سے بری نہیں کروں گا، یہ آپ کا، میرا حق آپ پر رہے گا۔ تو حضرت امام مالک نے پوچھا کہ فما کفارۃ ذالک، اس غلطی کا، اس ظلم کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 15 درے مروائے ہیں مجھے، لہذا 15 حدیثیں سنائیے۔ تو حضرت عمار نے کہا، امام مالک نے کہا ٹھیک ہے سن لو، 15 حدیثیں سنائی۔ جب 15ویں حدیث سنا دی امام مالک نے تو حضرت ہشام نے کہا کہ زد من الضرب وزد الحدیث، کہ اور ماریے اور حدیث سنائیے۔ امام مالک ہنسنے لگے اور کہا اذهب، یہ ان کا شوق تھا، ذوق تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم رئیس مرکز امام البخاری الخیری التعلیمی فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ کرام، کن فقیہن کے طلباء اور مہمانان گرامی، اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کھانا کھانے کے بعد کسل مندی کے ماحول میں کوئی بات کہنا، کسی تفصیل میں جانا ادب اور اصول کے موافق ہوگا، بلکہ اخلاق کے دائرے میں آئے گا۔ لیکن پھر بھی ایک مجلس منعقد ہوئی، کن فقیہن کے مبارک سلسلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا، لہذا اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم سے متعلق صبح کی مجلسوں میں اہل علم سے آپ نے بہت ہی گراں قدر کلمات، پند و نصائح اور دلوں کو منور کرنے والی باتیں سنی۔ اسی ضمن میں ایک چیز کا اضافہ کریں کہ عمومی طور سے علم کو دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ تقسیم کی لوگوں نے۔ ایز اے ہول مطلقاً علم کو دو حصوں میں بانٹیں تو ایک علم تکوینی اور ایک علم ہوتا ہے علم تشریعی۔ علم تکوینی کائنات سے متعلق دنیا کے جتنے علوم ہیں، غور و فکر، تجربات، انسانی مشاہدات کے ذریعے سے جو حاصل کیے جاتے ہیں، وہ کائنات کے، اب وہ سائنس ہوں، جغرافیہ ہوں، فلکیات سے متعلق، زمین کے طبقات سے متعلق، ہمارے جسم اور جانوروں کے جسمانی اور ان کے خصوصیات سے متعلق جتنے علوم ہیں، سب کائنات کے علوم ہیں، تکوینی علوم۔ ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کا غور و فکر ہے، تجربہ ہے، مشاہدات وغیرہ۔ اس کے بالمقابل علم تشریعی جو شریعت کے لفظ سے بنا ہے، شرعی قوانین پر مشتمل علم، اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کا اپنا دماغ، اپنی صلاحیت، تجربہ، قیاس، اجتہاد اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بنیاد ہے علم وحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، کائنات کو وجود بخشا، تو اس کی مقصدیت بتانے کے لیے، زندگی کا اصول اور طریقہ بتانے کے لیے اس نے خود اہتمام فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جائیں گے، تو میرا پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول، ضابطے پائے جائیں گے، تو کس ضابطے اور اصول کو تم اختیار کرو گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوگے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے بہرہ ور ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم و احسان رہا کہ اس نے علم وحی کا انتظام کر کے انسان کو صحیح عقیدہ، صحیح عبادات اور صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے کا انتظام فرمایا۔ اس انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کو بھیجا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے وحی لے کر آتے تھے، ان کے لیے مختلف مقامات پر قرآن میں تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کا علمہ شدید القوا، کہ انہیں شدید القوا، مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی۔ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ جبرائیل علیہ السلام اس اعتبار سے معلم ہوئے، آپ جانتے ہیں، اور صبح خطاب میں بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت اور وظیفہ نبوت میں ایک کام ذکر کیا کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس میں کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ لوگوں کو الکتاب اور الحکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کو سکھا رہے ہیں۔ نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کے بعد آپ کو علم نبوت سے سرفراز کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دین دیا گیا تو آپ کو کائنات کا معلم بنایا گیا، آپ لوگوں کو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تعلیم کا، جس علم کا انتظام کیا، اس کے لیے معلمین کی تعیین فرمائی، نبی کے لیے فرشتے کو معلم بنایا، اور صحابہ یا امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تعلیم حاصل کرنے والوں کو تعلیم دیتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ہاں، اور اخبروا عنی من وراءکم او کما ورد فی الاحادیث. ہاں، وہ مسلم شریف کی جو بخاری مسلم کی روایت ہے قبیلہ وفد عبد القیس میں، کہ میں نے یہ باتیں علم کی بنیاد کی، دین کی بنیادیں تم کو بتا دی، اب تم اپنے پیچھے کے لوگوں کو خبر کرتے رہنا، پیچھے کے قبیلے والے ہوں یا آگے پیچھے کے آپ کی نسل کے لوگ ہوں، یہ سلسلہ جاری رہے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ثم وعاها فأداها. ہاں، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، جو میری بات کو سنے، حدیث سنے، سماع حدیث، ثم وعاها، پھر اسے یاد رکھے. سننے اور حفظ حدیث کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، پھر وہ دوسروں تک اسے پہنچاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مجھ سے سن کر آگے حدیث آپ کو یاد کر کے آگے پہنچانا ہے. تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ قائم رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے ابھارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ان کی تفاسیر کا موقع نہیں ہے، ان تمام سے علم اور اہل علم کی اہمیت واضح ہے. اللہ کا جتنا علم و شعور اور معرفت بڑھے گی، اتنی توحید مضبوط ہوگی، اتنی خشیت ہوگی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو جتنا علم والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ چیزیں آپ ملحوظ رکھیں. میں یہ اس پورے اب تک کی تفصیل سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں اور باور کرانا چاہتا ہوں کہ علم کی جہاں اتنی فضیلت ہے، تو اہل علم جو بحیثیت استاذ اپنی قوم کو، نسل کو، سماج اور معاشرے کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کی بھی ویسی ہی اہمیت ہے. ان کے بغیر علم اور تعلیم کا، تدریس کا یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. لہذا سماج کی ایک انتہائی اولین ضرورت ہے داعی معلم کی. بعض سلف کے اقوال ہیں کہ اگر کسی بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے. انسانوں کے جسمانی علاج کے لیے جس طرح کسی بستی میں طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بیمار پڑے تو آپ علاج معالجہ کراتے ہیں، تو روحانی امراض کا علاج اس سے زیادہ اہم ہے، جو ہر وقت کی ضرورت ہے. اور اہل علم، ابھی آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، یہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. ہر قوم سے ایک طائفے کو نکل کر دین میں سمجھ اور فقاہت حاصل کرنی ہے. یہ فرض عین ہے، یہ فرض ان کے لیے، قوم کے لیے فرض کفایہ ہے. ہاں، فرض کفایہ ہے کہ ہر قوم کا ایک کچھ نہ کچھ افراد، طائفہ ایسا ہونا چاہیے جو تعلیم حاصل کرے، اور وہ دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کے بعد لوٹ کر اپنی قوم کو ڈرائے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے اور عذاب سے ڈریں، ہوشیار رہیں، اپنے انجام بد سے ہوشیار رہیں. تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ قرآن نے کہا کہ سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کا عمل کیا جائے. صبح کن فقیہن کے وجود کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے ہمارے شاگرد اور کن فقیہن کے ممتاز ایک طالب عبدالرؤف بقالی نے بیان کیا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جب علم کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہاں، ایک خاص عمر کے گزر جانے کے بعد، تو ان کو تعلیم حاصل کرنے اور علماء سے سیکھنے کے مواقع میسر نہیں ہوتے. انہوں نے تھوڑی تعبیر میں یہ کہا کہ وہی عمر نکل جاتی ہے تو موقع نہیں ملتا. اصل میں ہمارے یہاں تعلیم و تدریس کا، مدارس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام میں ایک خاص عمر اور خاص عمر کے بچوں کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے، اور یہ کچھ نظام کی ضرورت اور تقاضے بھی ہوتے ہیں تربیتی اعتبار سے، کہ ایک کلاس میں ایک قسم کے طلبہ رہیں، اور بہت زیادہ فرق اور وہ ہوگا تو ان میں آپس میں بھی تال میل نہیں ہوگا، کچھ مسائل پیدا ہوں گے. اس بنیاد پر عام طور سے اداروں میں اس قسم کا سسٹم پایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بڑی عمر کا ہو تو اس کے لیے کیا؟ ابھی میں نے جو تمہید کی، چونکہ وہ طویل ہو گئی،
شروعات کر کے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ قرآن و حدیث کی اس ترغیب کی بنیاد پر اللہ اور رسول نے جو تعلیم و تعلم کے سلسلے کو قائم رکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ہر زمانے میں سیکھنے سکھانے، استاذی اور شاگردی کا انتہائی زبردست اہتمام رہا۔ لوگ دور دراز سے پہنچ کر، جیسے ایک حدیث سننے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو پیغمبر تھے پھر بھی سفر کیا، اور دوسرے صحابہ، حضرت عمر فاروق کا بخاری میں کتاب العلم میں واقعہ درج ہے، پڑھیے کہ ان کے ایک پڑوسی تھے، انصاری صحابی، ان کے اور اس پڑوسی کے درمیان معاہدہ تھا کہ ایک روز آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں گے، ایک روز میں، جس دن آپ حاضر رہیں گے میں کاروبار میں مشغول رہوں گا، اور جس دن میں حاضر رہوں گا آپ اپنا کاروبار کرنا، اور جس دن جو غیر حاضر رہے گا وہ حاضر سے اس دن کی ساری تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی وہ غیر حاضر رہنے والے کو پہنچا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور ان کے شوق، ذوق، مشقت، محنت، حصول علم کے سلسلے میں جو قربانیاں ہیں، اگر اس سلسلے کو آپ دیکھیں تو پوری موٹی موٹی کتاب جامع و بیان العلم و فضلہ علامہ ابن عبد البر کی ایک موٹی کتاب ہے۔ ہاں، ایک شخص جو ناپسندیدہ ہیں منہجی اعتبار سے، ابو الفتح ابو غدہ، صفحات من صبر العلماء، ہاں، وہ اگرچہ آدمی درست نہیں ہے فقہی منہجی اعتبار سے، لیکن یہ کتاب ان کی شاہکار ہے۔ اس میں سلف کے تعلیم و تعلم سے متعلق جو نمونے منقول ہیں قابل مطالعہ ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمارے اسلاف میں، ابھی دیکھیے کل پرسوں ہوا، میں نے ایک واقعہ ذکر کیا، یاد آ گیا تو ذکر کر دوں کہ ہشام علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ نقل کیا ہے۔ ہشام ابن عمار امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ذوق علم دیکھیے، سننے کا، سماعت کا، استاد سے استفادے کا ذوق دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام مالک کے پاس وہ پہنچے اور کہا کہ حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کیجئے۔ تو انہوں نے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اقرا انت علیہ، کہ تم پڑھو۔ تو اس نے کہا نہیں، حدثنی، آپ بیان کیجئے، آپ حدیث بیان کیجئے۔ حضرت امام مالک نے پھر کہا کہ نہیں آپ پڑھیے۔ یہ جب کئی مرتبہ ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ کو کچھ ناراضگی اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک دوسرے شاگرد سے کہا یا غلام تعال، ہاں کیا ہے، اذهب به فاضربه 15، آؤ اور اسے لے جاؤ، 15 مارو اس کو۔ تو وہ کہا کہ آئے اور دوسرا شاگرد لے کے گیا اور کمرے کے باہر لے جا کے 15 درہ مارا، واپس لایا اور کہا کہ میں نے ان کو 15 درے مارے۔ تو انہوں نے، ہشام نے کہا امام مالک سے لما ظلمتنی، آپ نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ ہاں، میں نے آپ سے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا اور آپ نے مجھ کو 15 درے مروا دیے بلا کسی غلطی اور جرم کے، تو میں آپ کو اس سے بری نہیں کروں گا، یہ آپ کا، میرا حق آپ پر رہے گا۔ تو حضرت امام مالک نے پوچھا کہ فما کفارۃ ذالک، اس غلطی کا، اس ظلم کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 15 درے مروائے ہیں مجھے، لہذا 15 حدیثیں سنائیے۔ تو حضرت عمار نے کہا، امام مالک نے کہا ٹھیک ہے سن لو، 15 حدیثیں سنائی۔ جب 15ویں حدیث سنا دی امام مالک نے تو حضرت ہشام نے کہا کہ زد من الضرب وزد الحدیث، کہ اور ماریے اور حدیث سنائیے۔ امام مالک ہنسنے لگے اور کہا اذهب۔ یہ ان کا شوق تھا، ذوق تھا۔ سوال یہ کہ پرانے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عمر میں کوئی بھی چلتے پھرتے مساجد کے حلقہ درس میں اساتذہ سے اجازہ لے کر اور دوسری شکلوں سے حدیثیں سیکھتا تھا، دین سیکھتا تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ دقت ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک فوج کے ریٹائر شخصیت یہاں موجود ہے، دکتور فضل الرحمان صاحب ایک واقعہ سناتے تھے مدینہ کے اپنے طالب علمی کے زمانے کا، کہ پاکستان کے ایک فوجی جنرل ریٹائر ہوئے، حج کے لیے آئے، حج کے بعد مدینہ آئے، زیارت کے بعد ان کو کسی نے کہا جامعہ اسلامیہ چل کے زیارت کر لیجئے۔ وہاں جب گھومے پھرے دیکھا بہت پسند آیا، علم دین کا شوق جوش میں آیا، کہا مجھے داخلہ چاہیے۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد حج کے لیے گئے اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں داخلہ چاہیے، میں یہاں پڑھوں گا، دین کا علم حاصل کروں گا۔ تو ذمہ داران نے کہا کہ بھائی ایک پروسیجر ہے اور قاعدے قوانین ہے، نظم و ضبط ہے، آپ اس عمر میں نہیں داخلہ لے سکتے، ہمارے ہاں تو عمر کی یہ قید ہے۔ کہا نہیں میں داخلہ لوں گا، بغیر اس کے واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ اس وقت شیخ ابن باز رحمہ اللہ موجود تھے، ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔
اب ان سے کہا کہ دیکھیے شیخ ایسی ایسی بات ہے اور مجھے جب شوق ہوا تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ سمجھانے کی کوشش کیے. تو انہوں نے شیخ ابن باز کی بات کو کاٹ کے کہا کہ آپ ہی لوگ ہمیں یہ بتاتے ہو کہ مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو. ہاں بچے بچپن سے لے کے موت تک علم حاصل کرتے رہو, اور یہاں آپ پابندی لگا کے رکھے ہیں کہ داخلہ نہیں لے سکتے. ارے میں فوج میں تھا, اس کی اہمیت سے ناواقف تھا, مجھے احساس ہو رہا ہے اور میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو آپ رکاوٹ ڈال رہے ہو. شیخ ابن باز کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی, ہنسنے لگے, اور ایک پرچی پر دکتور نے بتایا کہ انہوں نے بطور خاص سفارش کی کہ ان کو قاعدے سے ہٹ کر استثنائی طور پر داخلہ دیا جائے, اور دے دیا گیا. اور ڈاکٹر فضل الرحمان کہتے تھے کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح محنت کر کے پڑھتے تھے, اور واقعی وہاں سے عالم بن کے فارغ ہوئے. ایسے نمونے جو سلف میں تھے ماضی میں اکا دکا نظر آتے ہیں, آج کے زمانے میں بہت کم دکھائی دیتے تھے. ایسا چلتے پھرتے کئی مرتبہ دعوتی سفر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی شخص اہل حدیث ہوا, دین کی طرف راغب ہوا, کسی اور شکل میں اس کے اندر شوق پیدا ہوا, اب اس کی خواہش ہے کہ وہ عربی زبان, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اسے وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی, جیسا کہ عبدالرؤف نے صبح بیان کیا تھا. انہوں نے عمر کے ساتھ کہا, لیکن ہمارے یہاں دراصل ہندوستان پاکستان میں اس کا بہتر نظم نہیں تھا اور نہیں ہے. عرب دنیا میں, عربوں میں اس کا بہت کچھ انتظام ہے. دینی تعلیم کے نام پر ہمارے یہاں آپ اگر چند ریاستوں کو یو پی, بہار وغیرہ چھوڑ کے ادھر نیچے جائیں تو ہمارے یہاں مہاراشٹر وغیرہ کا ماحول جانتے ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں آج بھی جہاں قرآن پڑھنے پڑھانے والا ناظرہ, تعلیم اور عربی زبان, نحو, صرف اور علوم قرآن, یہ سب علوم شریعہ یہ الگ چیزیں ہیں, ناظرہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہیں ملتے. قرآن دیکھ کر آج ایک بڑی تعداد آپ کو دیہاتوں میں ملے گی. جب ان مدارس میں کچھ لوگ داخلے کے لیے بچوں کو لاتے ہیں نا, تو ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, تو قرآن کا ناظرہ پڑھنے کے لائق اور صلاحیت نہیں ہوتی. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی پڑھانے والا تھا ہی نہیں. ہم انٹرویو لیتے تھے مدارس میں داخلے کے لیے, تو وہاں ایسے بچے آتے تھے, تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ الگ سے انتظام کرنا پڑتا تھا. تو ایک طرف یہ کمی تھی, دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی شخص واقعی, یہ ہمارے پونا کے اخوان ہیں, ان کے یہاں ماحول یہ ہے کہ بڑی تیزی سے لوگوں نے صحیح منہج کو قبول کیا. اب ان کے آنے کے بعد ان کے دل میں ذوق ہوتا تھا, بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں, لیکن ان کو شوق ہوتا تھا کہ دین کی خدمت کریں, دعوتی کام کریں, تو سیکھیں کہاں, ایک خلا محسوس ہوتا تھا. اس تناظر میں آپ دیکھیے, غور کیجئے کہ مرکز الامام بخاری کے محاذ پر, اس پلیٹ فارم پر, ہاں, مختلف تقاضوں اور خواہشات کے پس منظر میں, وہ جو پس منظر بتایا عبدالرؤف صاحب نے کہ دکتور عبید صاحب کا بلوغ المرام کا درس ہوتا تھا, پھر وہاں کچھ لوگوں نے شوق ظاہر کیا اور وہ چیز تحریک اس بارے میں غور و فکر کرنے کا ذریعہ بنی, اور یہاں کن فقیہن کے سلسلے کے آغاز کی سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بنیاد بنی, اور گزشتہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. بات کافی طویل ہو گئی, مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ کن فقیہن کا یہ سلسلہ مبارک جو ہے شروع ہوا, اس کا پس منظر اور پھر ایک پلیٹ فارم دینے کے بعد توقع سے کہیں بڑھ کر جو اس کو پذیرائی مل رہی ہے, میں اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں, توقع سے بڑھ کر. میں یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ امام مالک سے ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اور مارو اور حدیث سناؤ, ہاں, ایک حدیث سننے کے لیے کوئی ایک سفر لمبا کر رہا ہے, اور اس طرح کے جو ہمارے اسلاف کے واقعات, اور بعد میں اکا دکا اس طرح کے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے مزید ہو گئے کہ نہیں ہمیں داخلہ چاہیے, ایسے شاذ و نادر واقعات استثنائی طور پہ ملتے تھے. لیکن یہاں کن فقیہن کے اس پروگرام میں میں اپنا تاثر بیان کر رہا ہوں بحیثیت استاذ. ان طلبہ سے جو میرا معاملہ ہوا, درس تدریس کے علاوہ ملاقات, ان کی بات چیت, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, بعض لوگوں کی غیر حاضر ہو جانے پر جو ان کے طرف سے جو افسوس کا مظاہرہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی پریشانیاں ہیں. ان طلبہ میں جو یہاں شریک ہو رہے ہیں کن فقیہن کے, ہاں, ایک آف لائن اور آن لائن, اس میں آف لائن جو یہاں حاضر ہو کے براہ راست اساتذہ کے دروس میں موجود ہوتے ہیں, 2 دن رہتے ہیں, مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایک باہمی تعاون کا ایک ماحول بناتے ہیں, اساتذہ کی خدمت کرنے کا ایک کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آج کے دور میں اس طرح کے شوق کے نوجوان پائے جائیں گے. میں اپنے خطاب میں اس بات کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا تھا
کہ یہ جو شرکائے کن فقیہن ہیں، اس میں اگر آپ کھنگالیں گے، سرسری طور سے مطالعہ کریں گے، تو آپ کو کوئی آئی ٹی کا کام کرنے والا، یعنی اس کے لیے ایک لمبا میدان ہے. وہ جو ٹائم یہاں دین سیکھنے کے لیے دے رہا ہے، سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جس شوق کے کو تسکین پہنچانے کے لیے، اگر اس کی بجائے وہ اپنے میدان میں محنت کرے تو بہت کچھ روپیے پیسے کما سکتا ہے، گھنٹوں سے کما سکتا ہے آئی ٹی والا طالب. اس میں کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ مزدور پیشہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تجارت پیشہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کمیشن پر کچھ چیزیں بیچتے خریدتے ہیں. ہمارے عبدالرؤف صاحب یہ مطبع چلاتے ہیں. الگ الگ مشاغل ہیں. یعنی عام طور سے یہ طلبہ جو اس میں شریک ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے جڑے ہوئے ہیں، عملی زندگی سے، جن پر معاشرتی اور خاندانی اعتبار سے ان پر ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے مشاغل اور اپنے پیشوں سے وفاداری ایمانداری کرنے کے ساتھ ساتھ کن فقیہن میں پابندی سے شریک ہونا، یہ بہت بڑا فعال خیر ہے اور بہت عمدہ نمونہ ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بولتے ہوئے مجھے جھجک سی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اور اس کے منتظمین کا خلوص بھی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان اور کتاب التوحید کا تعارف کرتے ہوئے میں بچوں سے بطور خاص یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں شیوخ کو دیکھیے، ان کی بہت ضخیم موٹی چوڑی کتاب اور اکیڈمک کام نہیں ہے کہ بہت بڑی محنت کی ہو اور لمبا چوڑا گروپ بنایا ہو، لاکھوں کا خرچ کیا ہو. انہوں نے جو کتاب لکھی عقیدے سے متعلق، اس میں ان کے خلوص کا ایسا اثر اللہ نے دیا، ان کا اخلاص تھا کہ آج نسلیں گزر چکی ہے، ان کتابوں کی اہمیت، افادیت اور اس کے نتیجہ خیزی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہے. 100-200 لاکھ 2 لاکھ نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کہہ لیجئے لوگوں نے ان 2 کتابوں سے عالم اسلام میں اصلاح کی ہے. یہ میں کہتا ہوں خلوص کا اثر نثروں میں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض ادارے بنتے ہیں، ایک نسل کے بعد ان کے مقصدیت میں تبدیلی نظر آتی ہے. ہم کسی پر ضرب نہیں لگا رہے ہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے طلبہ کن فقیہن میں شرکت کر رہے ہیں جن کی اپنی مشغولیات ہیں، ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کن فقیہن میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں. اگر کسی مجبوری کے تحت ان سے ناغہ ہو گیا، حاضر نہیں ہو پائے، تو بڑے دکھ اور افسوس کا شکار ہوتے ہیں. اور آن لائن دروس کو سننے کے بعد بھی وہ اپنی عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ اس مرتبہ شریک نہیں ہو سکے. یہ علم کا شوق، اساتذہ سے استفادے کا یہ شوق، ہاں ہمارے لیے بہت بہترین تجربہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ان طلبہ کے ساتھ ساتھ یہ جو اس قسم کی مشغولیات کے ساتھ جن لوگوں جو اس شوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں کم سے کم اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی محرک ہے. ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم پرانی کتابوں میں جو پڑھتے تھے سوچتے تھے کہ آج کل ایسے ذوق شوق کے لوگ نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے. یہ ہمارے اندر بھی جذبے کو پھر سے جوان بنانے اور جذبے کو تحریک دینے کا ایک باعث اور سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلبہ کے، ان کے ذمہ داروں کے، ہمارے دکتور کے ان جذبات کو قبول فرمائے. ہاں تو بطور خاص میں یہ تعارف کرنا چاہتا تھا کہ کن فقیہن کے یہ طلبہ بھی بطور خاص قابل مبارکباد ہیں. ان کا سیکھنے سکھانے کے جذبے کے ساتھ یہ جو آج جس ہال کا، اس مختصر سے ہال کا جس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا افتتاح ہوا ہے، یہ دراصل ڈاکٹر صاحب کے زیر سرپرستی انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ان کی کاوشیں، محنتیں، خرچے، ڈیزائن، ان کے جو آئی ٹی اور اس سلسلے کی جو کچھ معلومات تھی، ہاں اس کے ذریعے سے انہوں نے جدید ضروریات کے تحت اس کو آراستہ کیا اور آج سے اسے سمجھ لیجئے کہ کن فقیہن کے درس کے لیے متعین کیا جا رہا ہے. یہ آج اس کے افتتاح کا موقع تھا. یہ ان کن فقیہن کے طلبہ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو میں بطور خاص یہ 2 آخری کی جو بات تھی کہ ان طلبہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مشاغل سے جڑے ہوئے ہیں، سماجی خاندانی زندگی اور پس منظر اپنے پیچھے رکھتے ہیں، اس کے باوجود پابندی سے یہاں شریک ہو رہے ہیں. یہ ان کے شوق علم کا گویا عنوان اور نشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس میں برکت دے. بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے آپ کو ملیں گے چلتے پھرتے، سبھی بولتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن سمجھ کر پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دین کی تعلیم حاصل کروں، ہاں میں بھی قرآن کا حافظ بن جاؤں.
لیکن اس چاہت کے ساتھ وہ اس چاہت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. وقت دینا، اساتذہ کی مصاحبت اور شاگردی اختیار کرنا، استقلال سے اس کام پر جمے رہنا. علم میں اور ملکہ حاصل کرنے میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے کہ آپ اس سے لگے رہیں. آپ نے بعض سلف کا وہ قول بار بار سنا کہ اگر علم کو آپ اپنا سب کچھ دے دیں گے تو ممکن ہے کہ علم آپ کو اپنا کچھ دے دے. تو یہ استقلال بہت ضروری ہے. ایسے استقلال کے ساتھ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ کن فقیہن کی شکل میں یہاں شروع کیا گیا. جو کچھ میسر تھا مجھے اللہ کی ذات سے اور پھر اس کے بعد یہاں ذمہ داران سے بھرپور توقع ہے کہ ان تجربات اور مشاہدات سے گزرتے ہوئے اس میں مزید بہتری اور ترقی اور ضروریات کا لحاظ جیسے جیسے محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سہولیات فراہم کرتا جائے گا ہم اس کو مزید بہتر بناتے جائیں گے. اور توقع ہے کہ یہ سلسلہ یہاں مضبوط ہوگا. اور جیسا کہ بار بار یہ خواہش بھی ظاہر کی گئی، دعا بھی کی گئی، اور یہ میرا احساس بھی ہے کہ پورے ملک کے لیے یہ سلسلہ کن فقیہن کا جو ہے وہ ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، قابل تقلید نمونہ. روایتی انداز میں یہ جملہ نہیں بول رہا ہوں. حقیقت میں علم اور اہل علم کی جو قدر ہونی چاہیے اور ان کے فقدان، ان کی کمی اور ان سے دوری کے جو نقصانات، فسادات آج سماج اور معاشرے کو جھیلنے پڑ رہے ہیں، اس نقصان کو ختم نہ کیا جا سکے تو کم سے کم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ کن فقیہن کی اس تحریک کو پورے ملک میں عام کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، اس سلسلے کو بابرکت بنائے، اور اس سلسلے کو چلانے والے، اس کمرے اور اس کا افتتاح کرنے کے سلسلے میں جو کچھ قربانیاں، محنتیں لوگوں نے اپنی پیش کی ہیں، رب العالمین اسے قبول فرمائے، قبولیت بخشے، اور اسے ایک ایسا مرکز بنائے جو بعد کی نسلوں کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے ایک نمونہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.